बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान नईम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मूव पाकिस्तान। नाज़रीन, आज बड़ी अहम ख़बरें मेरे पास हैं, लेकिन उन ख़बरों में सबसे अहम बात यह है कि आज ये जो जलाओ घिराओ और इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी के रद्दमल में जो कुछ हुआ था, उसके बाद जो पीटीआई की सूरत हाल थी, उसमें एक अहम नुक्ता ये सामने मेरे आया है कि बहुत बड़े बड़े सियासी रहनुमा जो मुख्तलिफ़ जमातों से आए थे, ज़ाहिर है पीटीआई में शामिल हुए थे, बड़े अहम मनासिब पे फाइज़ भी रहे। कोई वफाकी वज़ीर बना, कोई वज़ीर मुमलिकत बना, कोई मुशीर बना, कोई मावन ख़ुसूसी बना, और बहुत सी मराहत भी उन्होंने ली। वो तो पार्टी छोड़ गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह गए। लेकिन एक अहम नुक्ता जो मैंने बड़े गौर व खौस के बाद ये अख़ज़ किया है, वो ये है कि जो यूथ लीडरशिप है, जो नौजवानों की मुख्तलिफ़ तंजीमों से, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से या तहरीक इंसाफ यूथ विंग से आई थी, उनकी जो बेशतर उनमें से अफराद हैं वो अभी तक इंटैक्ट हैं, और वो अब भी इमरान ख़ान के कसीदे उसी तरह गा रहे हैं जिस तरह 9 मई के से पहले के जो हालात थे उस वक्त करते थे। वो आज भी इमरान ख़ान के साथ खड़े हैं और इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ न सिर्फ ये कि एक बात सुनने को तैयार नहीं, बल्कि वो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हम किसी तौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ेंगे और जो कुछ भी हो जाए इमरान ख़ान के साथ रहेंगे। तो नाज़रीन, ये जो बयान, इस तरह के स्टेटमेंट्स जो आ रही हैं, उनमें इन सब के जो लीडर हैं, वो पंजाब के वस्ती जो पंजाब है उसके सूबाई सदर भी हैं तंजीम के, साबिक़ वज़ीर मुमलिकत हैं, फैसलाबाद से मारूफ़ जो मामलात हैं वो काफ़ी दिनों से जो है देख रहे हैं। और उन्होंने जो है फ़ारूक हबीब साहब वज़ीर मुमलिकत रहे हैं, उन्होंने इमरान ख़ान साहब के हक़ में और एक बार फिर आवाज़ बुलंद की है और बड़े वाज़े अंदाज़ में कहा है आज उन्होंने कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने का ख्वाब देखने वाले अहमकों की जन्नत में बसते हैं। आज उन्होंने ये जुमला भी कहा कि जो पेशी पर जो ख़वातीन आज गई थीं अदालत में, जो गिरफ़्तार ख़वातीन हैं पीटीआई की रहनुमा, उनके हवाले से उन्होंने ये कहा है कि जी ये ख़वातीन जो हैं, इनके साथ जो हरासमेंट हुआ, जो बदअखलाक़ी की गई, गुज़िश्ता रात भी उन्होंने कहा जी कि जो लेट नाइट जो है वो पुलिस एहलकार जेल में उनके बारकों में जाकर तफ्तीश करते रहे। और वो उन्होंने कहा है जी कि ये सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी, इलेक्ट्रॉनिक में, प्रिंट में भी ये ख़बरें नशर व शाया होती रही हैं। उन्होंने ये कहा है कि जी ये तरदीद की गई पहले कि जी ख़वातीन से, कल हमने भी अपने व्लॉग में कहा था कि ख़वातीन ने ख़ुद आके कहा है जी कि हमारे साथ कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया। लेकिन आज फ़ारूक हबीब साहब ने ये मिसालें दे के ये कहा है कि ख़वातीन को जो है किस तरीके से तंग किया गया है, बदतमीज़ी, बदअखलाक़ी, जो भी इसका नाम दिया जाए, वो उन्होंने उसको कहा है। लेकिन ये बड़े जो है ना खुशाइंद बात है और बड़े अचंभे की भी है हमारे लिए कि जब सब कुछ जो है ना बदल रहा है, पूरा नक्शा बदल गया है, पीटीआई का सियासी मंजरनामा तब्दील कर दिया गया है या किया जा रहा है अब भी, तो उस दौरान ये यूथ लीडरशिप जो है, ये लोग खड़े हैं, मुराद सईद, फ़ारूक हबीब और इस तरह के बहुत से जो यूथ लीडर्स थे। इमरान ख़ान से उनको इन पे एतमाद भी बहुत ज़्यादा है। वैसे तो अभी तक शाह महमूद कुरैशी भी इंटैक्ट हैं और चौधरी परवेज़ इलाही साहब गिरफ़्तारी के बावजूद जो है वो पीटीआई के सदर हैं और इमरान ख़ान साहब के साथ रहने के अज़्म का इज़हार कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये यूथ लीडरशिप जो है ना, इसका बड़ा रोल है, बड़ा जो है ना इंटैक्ट करैक्टर है जिसके तहत ये सारे के सारे काम कर रहे हैं। तो ये मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है पीटीआई का वो शोबा जो यूथ से कहा जा रहा है, जिसे वो इमरान ख़ान साहब का टारगेट भी वही था। लेकिन नाज़रीन, इसमें एक और बात भी बड़ी गौर तलब है। जिस तरह इमरान ख़ान के नौजवान साथियों ने उनके साथ देने का, डट कर साथ खड़े रहने का जिस अज़्म का इज़हार किया है, उनको अपनी तरफ माइल करने के लिए और उनको पीटीआई से तोड़ने के लिए, जहाँ सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रही है, वहाँ हमारी जो वफाकी हुकूमत है उसने भी बड़े 2 एक्ट किए हैं। एक एक्ट तो पहला ये किया है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान कर दिया है बज़ात खुद, वो तुर्की के दौरे पे गए हैं 2-3 रोज़ के, तो उससे जाने से पहले परसों उन्होंने ये ऐलान किया कि इस बजट में जो है ना वो यूथ हमारा टारगेट है। हम जो IT एक्सपर्ट्स हैं यूथ में, उनको
بے تحاشا سہولیات دے رہے ہیں، مراعات دے رہے ہیں. اسی طرح نوجوان جو ہے وہ ہمارے بجٹ کا ایک بڑا حصہ نوجوانوں کے لیے مختص ہوگا. وفاقی بجٹ جو آ رہا ہے اس میں بھی کہا گیا اور صوبوں میں بھی کہا انہوں نے کہ صوبوں میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جی یہ جو بجٹ ہے اس میں یوتھ کو ٹارگٹ کیا جائے اور یوتھ کو جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کیا جائے. جو پاکستان کی بڑی تعداد جو ہے وہ نوجوانوں پہ جو ہے منحصر ہے اور نوجوانوں پہ جو مشتمل فورس تیار ہو رہی ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف زیادہ مائل تھی. سوشل میڈیا پہ بھی کمپین ان کی ہوتی تھی. تو اس کو توڑنے کے لیے وزیر اعظم نے یہ انیشیٹو لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جی ہم چاہتے ہی ہیں کہ نوجوانوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ ابھی اسحاق ڈار صاحب وفاقی وزیر خزانہ اور مشیر جو ہیں معاونین جو ہیں خزانے کے عائشہ غوث پاشا صاحبہ جو ہیں ان لوگوں نے بھی جو ملاقاتیں 5-6 روز سے بجٹ کی تیاری میں کر رہے ہیں اس میں وہ نوجوانوں کو خاصا جو اہمیت دی جا رہی ہے. تاجروں سے بھی ملا ہے تو نوجوانوں کی بات کی ہے. آج انڈسٹریز ملے ہیں انہوں نے نوجوانوں کی بات کی ہے. چیمبر کے وفود ملے ہیں نوجوانوں کی بات ہوئی ہے. تو یہ نوجوان جو ہے یہ پی ٹی آئی کہ جو اصل طاقت تھی نوجوانوں کی اس کو توڑنے کے لیے وفاقی حکومت بھی کوشش کر رہی ہے اور یہ بات جو ہے نا یہ اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا. ابھی ناظرین چودھری پرویز الہی کا جو میں نے تذکرہ کیا چودھری پرویز الہی کو آج پیش کیا گیا گوجرانوالا کی جو نیب کورٹ ہے نیب عدالت میں. خاصی لیٹ ان کی پیشی ہوئی ہے. صبح سے ان کو 8-9 بجے سے لے گئے تھے لیکن لیٹ پیش کیا. اس دوران انہوں نے جو ہے وہ جو ترجمان ہیں چودھری پرویز الہی صاحب کے میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں ان کے اور بڑے پرانے جرنلسٹ ہیں فوٹو جرنلسٹ ہیں اور لائف ممبر ہیں لاہور پریس کلب کے ہمارے اقبال چودھری صاحب ان کو گرفتار کر لیا. وہ خواجہ صاحب ان کے ساتھ تھے پی ٹی آئی کے گوجرانوالے کے لوکل رہنما ان کو پکڑ لیا. خواجہ وقار ان کو گرفتار کیا. تو ناظرین یہ جو معاملہ ہے نا کہ ناصر جبران تو گھر آ گئے. کل میں نے عرض کیا تھا ویلاگ میں کہ ان کی گمشدگی بڑی عجیب طرح کی ہے. اب وہ اس پہ سندھ گورنمنٹ نے بھی سٹینڈ لیا کچھ اداروں نے بھی سٹینڈ لیا. عدالت عالیہ میں معاملہ جو تھا تو اس پہ بھی ڈائریکشن آئی. تو اب اس کے بعد جو ہے وہ تو گھر پہنچ گئے کل گزشتہ رات لیکن آج اقبال چودھری صاحب کو گرفتار کر لیا. اس پہ لاہور پریس کلب کا مذمتی بیان آپ نے دیکھا ہوگا. پنجاب یونین آف جرنلسٹ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اور اس کے باقی جو حصے بکھرے ہو چکے ہیں تنظیموں کے ان سب نے جو اسے کنڈیم کیا اور اقبال چودھری صاحب کی بازیابی اور رہائی کے لیے احتجاج مظاہرے بھی ہو رہے ہیں. یہ 2-3 گھنٹے میں پلان کر لیا لیکن اطلاع میری یہ ہے کہ شاید معاملات کو اقبال چودھری صاحب کے حوالے سے کوئی ان پہ کوئی الزام تراشی ایسے سامنے نہیں آئی تو شاید ان کو رہائی مل جائے گی اور شاید ہو سکتا ہے کہ جب آپ میری یہ گفتگو سن رہے ہوں اس دوران یہ خوشخبری بھی مل جائے کہ اقبال چودھری صاحب رہا ہو گئے. لیکن ناظرین اس سے علاوہ بھی 2 رپورٹر گرفتار کر لیے سرفراز وغیرہ ان کو پکڑ لیا. کرائم رپورٹر کو ایک کو گرفتار کیا نوجوان کرائم رپورٹر ایک چینل کے نجی چینل کے کرائم رپورٹر ان کو گرفتار کیا. اسی طرح کے اور 3-4 تو یہ جو جرنلسٹوں کی گرفتاری ہیں ناظرین اس پہ ہمیں بڑا افسوس ہے. اور جو بونافائڈ جرنلسٹ ہیں 9 مئی کے واقعات جو کور کرنے گئے تھے ہم نے ان کی لسٹیں بھی فراہم کی ہیں گورنمنٹ کو نگران پنجاب گورنمنٹ کو. وزیر اطلاعات نے خود کہا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. ہم کسی جرنلسٹ کو وہ ایسے ہی نہیں پکڑیں گے پیشہ ور صحافی جو ہیں. لیکن کچھ لوگوں کے بارے میں یہ جو ویلاگرز تھے ان کے بارے میں یہ اطلاعات آ رہی تھی کہ جی وہ پارٹی کے کارکن کے طور پہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں ایکٹ ایسا کرتے ہیں نعرے بازی کرتے ہیں اور وہ کوئی پروفیشنل لوگ نہیں ہیں. ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرتا ہے یا پارٹی کا سپوکس پرسن بن کے یا پارٹی کا کوئی حصہ بن کے نعرے بازی کرتا ہے. سیاسی کارکن کے ہم حق میں نہیں ہے لیکن پروفیشنل جرنلسٹ جو ہیں ان کی گرفتاری اور یہ ان کو ہراساں کرنا جو ہے نا اس کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. یہ معاملات بڑے عجیب طرح کے ہیں جو نقصان دہ بھی ہیں اور ہم بھی نہیں چاہتے کہ اس طرح کے معاملات جو ہیں ان کو اچھالا جائے. ناظرین ایک اور خبر جو ہم تک آپ کو بھی مل گئی ہوگی کہ ڈاکٹر یاسمین راشد سابق صوبائی وزیر صحت ہیں پیپلز پارٹی خواتین کی یہ پی ٹی آئی خواتین کے جو صدر ہیں ان کو عدالت نے بری کر دیا ہے. جناح ہاؤس حملے کے الزام میں گرفتار تھیں وہ ان پہ دہشت گردی کتنے مقدمات تھے دفعات کے مقدمات درج ہوئے تھے اس میں ان کو رہا کر دیا گیا. عدالت نے پولیس کا موقف تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. گو کہ باقاعدہ میرا اطلاع یہ ہے ابھی تک کہ تعدم گفتگو ان کی رہائی عمل میں نہیں آئی ہے عملاً ایسا نہیں ہوا لیکن عدالت نے حکم دے دیا ہے. اس پہ سوشل میڈیا پہ خاصی تنقید ہو رہی ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ ایسے لوگوں کو جن پہ دہشت گردی کے مقدمات ہیں جلاؤ گراؤ کی آڈیو ویڈیو آئی ہیں لیکن اس میں یہ بھی کیس زیر سماعت لاہور ہائی کورٹ میں کہ یہ جو ویڈیو اور آڈیو لیکس ہیں ثبوت کے طور پہ پیش نہیں کی جا سکتی. ان کو قانون کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت وقت ویلیو نہیں ہے. تو یہ معاملہ بھی ایک گھمبیر ہے کہ آڈیو ویڈیو لیکس جو ہیں
آڈیو ویڈیو کا معاملہ سپریم کورٹ تک گیا ہوا ہے. ایک وفاقی حکومت نے کمیشن بنایا ہوا ہے, سینئر موسٹ جج جو ہیں سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, چیف جسٹس نے 5 رکنی بنچ بنایا ہوا ہے اسی آڈیو ویڈیو لیکس پہ جو اس کی سماعت کر رہا ہے. تو یہ معاملہ ایک جو ہے یہ خاصا سر اٹھاتا دکھائی دے رہا ہے اور عدالتوں میں بھی زیر سماعت ہے. لیکن آج سوشل میڈیا پہ جو ہے نا یہ بہت بڑے پیمانے پہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ یہ اس پہ کمنٹ ہو رہا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی رہائی کے حوالے سے, ان کی بریت کے حوالے سے. تو ہمیں عدالتی معاملات جو ہیں اس پہ اس طرح کے کمنٹ نہیں کرنے چاہیے جو کنٹمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آتے ہوں. ٹھیک ہے, رائے کا اظہار کیا جائے, خبر ضرور دی جائے, لیکن خواہشات پر مبنی خبریں جو ہے نا ان سے پرہیز کرنا چاہیے. جب تک کوئی نئی خبر نہیں آتی اس وقت تک اپنے میزبان نئی مصطفیٰ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.